الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سارے نو پڑھنا چاہیے ثواب ہوندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں اے دنیا دی حقیقت ہے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب ختم ہو جائے جڑے تواڈے تو پہلا چودھری ہوندے سن تواڈے تو پہلا جوان ہوندے سن بوڑھے ہوندے سن وہ کدے گئے وہ سب چلے گئے اور ہر صاحب شعور آدمی اس بات تو واقف ہے کہ اسی بھی چلے جائیں لیکن انسان فطری طور تے ایسا واقع ہویا ہے کہ انہوں آخرت دی فکر نہیں ہوتی مگر چند وہ لوگ جنہوں اللہ ہدایت عطا فرما دیندہ ہے اور انہوں نے فکر اپنی آخرت دی لگ جائے تو اے انڈیا دے اندر ایک شہر مراد آباد اتھو دے ایک سید نے سید کفایت حسین کافی رحمت اللہ تعالی علیہ 1857 دی جنگ آزادی دے اندر انگریزاں نے انہوں پھانسی دی سزا دیتی سی ہینگ کر دیتا ہے انہوں دا ایک کلام ہے جو آپ نے اسیری دے دوران لکھیا سی تو اس کے اندر
آپ ایک سید زادے دا پیغام بھی سن سکتے ہو، سید کفایت حسین کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، کافی آپ دا تخلص کر دے، اور اصل حقیقت جو قرآن و سنت دے اندر ہے دنیا دیو بھی آپ سمجھ سکتے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن جہاں بس نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور، ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کریم آپ سب دا اس جگہ تے حاضر ہونا اور میرے انہاں دوستاں دا، میرے بیٹیاں دا اس ماحول نو کریٹ کرنا کہ اللہ دے دین دی تھوڑی تبلیغ ہو جائے، اللہ اس نو ساڑھے واسطے نجات دا سامان بنائے۔ دیکھو میں ایک عرض کرنا، اپنے کام اسی سارے ہی کرنے اور دن رات انہیں مشغول اور مصروف ہاں، وقت ساڑھے کول ہے ہی نہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، مگر ساڑھے کولوں جس خالق نے سانو پیدا فرمائے اس نے پوچھنا تے ہے نا کہ اپنے کام تے کردہ رہے ہیں، میرا کتنا کو کیتا ہی، تو سانو یہ چاہیے دا سی کہ کچھ اسی اللہ دے دین دا کام کر دے، جتنی ساڑھے وچ وسعت اور طاقت سی او دے مطابق اسی اللہ دے دین دا کام کر دے۔ مثلاً اے جس سنگت نے اے
محفل پاک تبلیغ دین واسطے سجائی ہے، یہ خود تے تبلیغ نہیں کر سکتے سن، لیکن مینوں بھی دعوت دیتی، تانوں بھی دعوت دیتی، ظاہر ہے یہ چیزاں تے پھر وقت لگتا ہے، خرچ ہوتا ہے، تو انہاں نے اپنے حصے دا کم کر دیتا ہے۔ جتھے بانا اتھے آکھنا جہالت بڑی ہے، جتھے بئیے اتھے بگتی آکھیے چوری بڑی ہو رہی ہے، لوگ جھوٹ بڑا بول دے نے، لوگ ڈنگے بڑے ہو گئے نے، لوگ دین تو دور ہو گئے نے، لوگ چنگے نہیں رہے۔ بھئی لوگ اچھے کیویں ہون گے؟ لوگ اچھے کیویں ہون گے جدو برائی دی تبلیغ زیادہ ہے؟ ٹیلی ویژن ہر گھر وچ اور برائی دی تبلیغ کر رہے ہیں، موبائل ہر بندے دے ہاتھ وچ یوٹیوب کھلی ہے اور برائی دی تبلیغ ہو رہی ہے، کیبل ہر گھر چل گئی ہے اور برائی دی تبلیغ ہو رہی ہے، ہر جگہ تے ایون کہ کوئی بندہ سڑک تے چل رہا ہے تو سڑک تے جڑے بورڈ لگے نے انہاں تے بھی بے حیائی، تو بے حیائی دی تبلیغ تے ہو رہی ہے، وہ دے مقابلے وچ اچھائی دی تبلیغ کتنی ہو رہی ہے؟ وہ دے مقابلے وچ چاہیے سی کہ اچھائی دی تبلیغ ہوندی، دین دی تبلیغ ہوندی، اور اس دے واسطے آواز بلند کیتی جاندی کہ اچھائی ہے وے، دین ہے وے۔ تو اے بچے جنہاں اے بزم سجائی ہے، انہاں نے اے اپنے حصے دا دیوا پالیا ہے۔ تو شاعر کہندا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور میں نہیں آکھیا کہ میری عادت ہے میں جتھے جاواں میں سنگیاں تو پوچھنا بھئی آپ کی مضمون چاہندے ہو کہ بیان کیتا جائے، تو انہاں بچیاں کہے کہ انہاں تبلیغ کریا جے سانو سارے آنے، یعنی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میں اس مضمون تے میں بات کر رہا ہوں، یہ چائیس میری تے ہے ہی ہے، لیکن یہ دے واسطے آکھیا مینوں انہاں نے جنہاں نے محفل سجائی کہ اس موضوع تے بیان ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں نے جنہاں نے اس دا ادراک ہے کہ اس چیز تے بات ہونی چاہیے تاکہ حضور دے دین دی طرف لوگ راغب ہو جائیں۔ تو اے حضرات محترم، اے گرامی قدر سامعین، ماشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا از حد کے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے، تو چند گزارشات سماعت کر لو۔ ساڑھے کول وقت نہیں، دوڑے ہیں، بجے ہیں، بڑے بیزی ہیں۔ ایک بڑا معروف سکالر ہے اپنے مذہب دا، بدھ مت دا، دلائی لاما، او دے کولوں کسے نے پوچھا کہ تو دنیا تے سب تو عجیب چیز کی ویکھی ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ اس نے کیا انسان؟ انہوں نے کہا کہ میں انسان کی میں عجیب ہے؟ اس نے کہا میں اس نو ویکھیا ہے کہ اے دولت کمان دے پیچھے اپنی صحت خراب کر دینا، یعنی دن رات کتنا پجو پاج نسو نس دولت کماؤ، اور جدو یہ دولت کما لیندہ ہے پھر وہ دولت خرچ کر کے صحت ڈوڈن لگ پئی۔ اب نو سمجھ آئی گا؟ یعنی پہلے دولت حاصل کرنا واسطے صحت ضائع کرتا ہے، پھر صحت حاصل کرنا واسطے دولت ضائع کرتا رہتا ہے، پھر سواد دعا دا کوئی نہیں آتا، مزہ دعا دا ہی نہیں آنا۔ کوئی بندہ 45-46 سال لگا رہا بھی میں دولت حاصل کرنی، جس لئے وہ 40-50 سال دا ہویا تو اس لئے ان دولت لگ بھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا ان تو گوشت نہیں کھانا۔ انہوں نے کیوں نہیں کھانا؟ انہوں نے کہ تیرا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، میٹھا نہ کھائیں تیری شوگر بڑھ جائے گی، گھی نہ کھائیں تیرا کولسٹرول بڑھ جائے گا۔ وہ ہر شے انہوں نے بند کر دی، لو جی ہون لبا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ سو بات دور نہ چلی جائے، وہ کہندہ ہے کہ انسان عجیب اس تو ہے کہ جیڑا وقت ایدے کولے، ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ مہربانی بیٹا۔ اس تو ہی میں پہلے کیا سی کہ تسی فرنٹ سیٹ تے بہ رہے ہو، ڈرائیور نے بھی آپ سیٹ کرنا ہے، چلو بیٹھے رہن دیو، اگر ہون تسی دوبارہ پھر ہوئے تو پھر تسی ادھے سائڈ تے ہو جانا، پھر فرنٹ سیٹ تو لا لینا، لہذا خاموش ہو کہ میری بات سنو میری جان۔
تسی تے کل وڈیاں ہو گئے محفلاں کرانیاں نے، پھر سیکھنا نہیں جی کیویں محفلاں کرائی دی. کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جنی دیر تک وہ اپنی پنیری تیار نہ کرے. یہ پنیری ہوندے انہاں نے تیار کرنا چاہیے. حضرات توجہ فرمائیے، انسان جس حال میں زندہ ہوندا ہے نا وہ تے کدی مطمئن نہیں ہویا. یہ لکھ لو، وہ تے بندہ مطمئن نہیں ہوندا. وہ آندا ہے کہ اچھا ہونا چاہیے، اور جدوں وہ لنگ جاندا ہے نا پھر آندا ہے جڑا لنگ گیا ہے وہ اچھا سی، ہن تے اچھا نہیں رہا. اس نو اللہ قرآن نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. مینوں زمانے دی قسم ہے، اللہ فرماندا ہے انسان گھاٹے وچ. اور بے وقوف انسان سمجھدا ہے میرا چاول اتن جا رہا ہے، میرا پلاٹ دا ریٹ اتن جا رہا ہے، میں چینی سٹور کیتی ہے اتن جا رہی ہے. ارے بھلے مانس یہ مادی اشیاء نے جڑیاں اوپر جا رہی ہیں، اپنے آپ تے غور کر، تو نیچے جا رہی ہے. چیزاں دا اتے جانا کی معنی رکھدا ہے؟ اصل چیز تے بندہ آپ ہے. آپ بندہ دن بدن تھلے جا رہے ہیں. پیدا ہون تو لے کے آخری ساہ تک ہر روز بندہ گھٹدا ہے. تو چیزاں دا جانا کی معنی رکھدا ہے؟ کیا دولت نال سانس خریدی جا سکتی؟ کیا دولت نال بندہ ساہ خرید سکتا ہے؟ ارے لوگو، دولت نال وقت نہیں خریدیا جا سکتا. دنیا دی ہر چیز، دنیا دی ہر چیز تسی خرید سکتے ہو، لیکن سانس نہیں. ارے بھائی موبائل فون والے ہو، میرے وال دھیان کرو. اوکے اوکے، آیا موبائل والے آیا میرے وال دے. موبائل بھی ویکھی یار عجیب جی چیز ہے. نہ مسیتے ساہ لین دیتا نہ باہر بندیاں نو ساہ لین دیتا ہے. یہ تے آندے نے جنے انگریزاں کوئی چپ لینی ہے. میں کہا نویں لان دی کیڑی لوڑ نہیں، اگے لگی لگائی سانو تیری ہوئی بھائی ہے موبائل چپ ہی لگی. نہ بھائیا کسی نو دیں ہوش ہے، نہ راتی ہوش ہے. سرانے رکھ کے سوندے نے، سویرے اٹھ دیاں پہنا اینو ویندے. سون لگیا آخری دیدار زیارت بھی یہ دی ہوندی ہے، سویرے اٹھ دیاں بھی پہنا. یہی بندے ویندے نے. موبائل تو بعد اور بیماری سانو لگنی تھی، بڑی لگ گئی، بس بڑی ہو گئی. اے عزیزان من، تو میں اس کہہ رہا تھا کہ وقت نہیں خریدیا جا سکتا. وقت نہیں. وقت تے ساڑھے ہتھاں چوں نکل رہا ہے، مگر اللہ دی کلام قرآن مجید یہ سبق اور درس دے رہی ہے سانو کہ کچھ لوگ ہیں جڑے وقت نو اپنے صحیح استعمال نال قابوچ کر دے. انہوں نے اللہ پاک نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہہ کے الگ کر دیتا ہے گھاٹے والے کہ انسان گھاٹے ویچے، مگر وہ لوگ جنہ احکامات الہی دے مطابق زندگی گزاری وہ گھاٹے والے نہیں، وہ نفع والے. تو وہ کون نے جڑے نفع والے؟ حضرات محترم، جدو مسجد وچ اذان ہوئی، حکم ہویا حی علی الصلاۃ، تو جڑے اٹھ کے ٹر گئے وہ گھاٹے والے نہیں. اور جنہ نماز ترک کر دی تھی اور اللہ دے حکم دی پابندی نہ کی تھی وہ گھاٹے والے ہو گئے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے عزیزان من، اے دوستان محترم، آؤ اے سکھئے کہ اسی اپنے وقت نو ضیاء تو کیویں بچا سکنے ہیں. کیا کریے کہ ساڈا وقت ضیاء تو بچ جائے، ضائع ہون تو بچ جائے؟ تو دا صرف ایک طریقہ ہے، زندگی انج گزارو جویں اللہ اور دے رسول دا حکم. اسی گھاٹے والے نہیں ہوں گے. جس وقت جس گھڑی جدو موت آئی، خالق کائنات دا کرم ہونا ہے، ساڈی تیاری مکمل ہوئے گی، بلان والا بلائے گا، اسی حاضر ہو جاؤ. عزیزان محترم، آپ بڑے ماشاءاللہ
محبت والے ہو، حضور دی آل نال اور صحابہ نال محبت کرنے والے ہو۔ موبائل تسی زندگی اپنی دیہڑی میں 24 گھنٹے ہوندے نے، 60 منٹ ہوندے، اگر آپ اندازہ لاؤ تو تقریباً تسی ہر گھنٹے وچ موبائل نو کئی مرتبہ تک دیو۔ اوسطن بندہ ہر 5 منٹ بعد موبائل تکدا ہے، ستیا ویلا بھی پاک، اوسطن ہر 5 ویلے بندہ موبائل نو تکدا ہے، لیکن 5 واری 24 گھنٹیاں وچ مسجد دی کال ہوندی ہے کہ آؤ، لیکن اسی ہر مرتبہ اس کال نو ریجیکٹ کرنے ہیں، اور وہ کال کدوں ہوندی ہے؟ حی علی الصلاۃ دی کال کس طرف ہوندی ہے؟ کال انگلش کا لفظ ہے، دا معنی ہے آواز، آواز ہی معنی بلانا۔ تو کون بلاندا ہے تانوں 5 ویلے؟ تہاڈا رب۔ اور تسی کال مس کر دیو، ضائع کر دیو، اس نو تسی ایکسیپٹ نہیں کر دے، تسی اٹھ دے نہیں، تسی عمل نہیں کر دے۔ معزز حضرات، یہی گھاٹا ہے، اور کال کرنے والے نے سان کچھ دینا سی، اس نے سانو کچھ عطا کرنا سی۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ پڑھی، سورہ جمعہ قرآن کریم، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جدو اذان دیتی جائے، جدو اذان پڑھی جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے، اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ادو اللہ دے ذکر دی طرف بھجیا کرو، حکم کیے بھجیا کرو، فسعوا دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت، کاروبار، بزنس، ہر چیز چھوڑ دیو۔ اے پیغام ہے اللہ دا تواڈی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جدو حکم آ جائے اللہ دا کہ ہن خرید و فروخت چھوڑ دیو، اس تو بعد جو کم کرے گا وہ حرام ہے، پھر کم کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہے، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایمان والے تو اٹھے واسطے دے وچ بڑا پیکج سی، بڑی خیر سی کہ اگر تسی ایسا کر دیتے اور جان لیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جدو نماز پڑھی جائے تو زمین تے پھیل جاؤ اور اللہ دا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی تاں ملنی جے اللہ دا ذکر کرو گے۔ ہر بندہ پیسے ہوندیاں پریشان ہے کیونکہ انہیں رب تعالیٰ دا راستہ چھوڑ دیتا۔ میرے اللہ فرما دے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یہ بندہ ایسی بلا ہے جدو اذان ہو جائے نا تو ادو گاہک آ جائے، یا پانی لانا ہو یا اور کوئی کام کرنا ہو یا میچ لگا ہوئے، انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو یہ کھیل اور تجارت کی طرف جائے گا مگر نماز چھوڑ دے گا۔ کل محبوب انہوں کہہ دیو ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ تو ہن جو دینا سی وہ تجارت نالوں بھی چنگا سی تے کھیل نالوں بھی زیادہ اچھا سی، واللہ خیر الرازقین۔ اے بندے تینوں رزق تجارت چو نہیں رب دی بارگاہ وچوں ملنا ہے، یہ رزق چاہی دئی تھی اللہ دی بارگاہ چاہ، مگر انسان ہے کہ گاہک دے پیچھے دوڑ رہا ہے، انسان ہے پانی لانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اپنے کماں وچ مصروف ہے اور نماز نو چھوڑی بیٹھا ہے۔ میرے اللہ فرما دے جڑا بندہ میرے ذکر نو چھوڑ دے وے میں او دے کماں وچ تنگی پیدا کرنا۔ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد تو غافل ہو جائے میں او دی معیشت نو تنگ کر دینا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے،
کہ او دی معیشت، او دا بزنس، او دے رکاوٹاں پیدا ہوندیاں، او دے اندر مسائل پیدا ہو جاندے، کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی منہ لے لی۔ تہاڈا کم تاں سیدھا ہونا ہے جدوں تساں رب سونے نال اپنا تعلق بحال کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آؤ دیکھو محبوبان خدا کیسے اپنے رب دی نماز پڑھ دے ہیں۔ رسول اللہ دے نبی نے گناہ کاری نہیں سکتے، معصوم عن الخطا نے، رب دے محبوب نے، لیکن عشاء پڑھ کے آپ کھڑے ہوندے ہیں تے کھڑے ہی رہندے ہیں، قرآن پڑھ دے ہی رہندے ہیں، عبادت کرتے ہی رہندے سن، حتیٰ کہ رسول اللہ دے قدم شریف کھڑیاں کھڑیاں سج جاندے ہیں۔ حضور دے قدم شریف طویل قیام دی وجہ تو سوج جاندے سن۔ کوئی عاشق کیسے نے جنہ کدی مسیتے پیر ہی نہیں دھریا تے بڑے عاشق بنے۔ ہن جڑے بندے تو پوچھو آندا میں بڑا عاشق ہاں حضور دا تے میں پنج تن پاک دا عاشق ہاں، نہ پنج تن پاک نماز چھڈی ہے، نہ رسول اللہ سرکار کدی چھڈی ہے۔ وہ عاشق کہڑے نے جنہ اپنے مرشداں دا طریقہ ہی نہیں اپنایا۔ بات سیانے بندے نے جڑا چھوڑ نمازی پڑھن لگے ہوندے نے بابا بھی تے نہ ہو گیا، میں کیوں کی ہویا نمازاں بڑیاں پڑھدا ہے ہاں جی۔ ایک اذان پڑھن لگ پئے منڈا تے بندے ڈیرے وچ بیٹھ کے اس گل تے تشویش دا اظہار کردے نے، واہ چھوڑ مانگاں دیندا بڑیاں اج کل، خیر تا ہے، یعنی جے کوئی بندہ مانگ بھی دے تے بھی قابل تشویش عمل ہو جاندا ہے ساڈے نزدیک، بھائی اس گل وچ بھی ان کو راز ہے، خیر ہوے چھوڑ مانگاں دین لگ۔ بھائی ماں باپ نو راضی ہونا چاہیے، بھی نوجوان ہو کے دین دا کم کردا ہے، لیکن سن تشویش ہوندی بخیر ہوے۔ اے ساتھیو، میرے حضور اتنا لمبا قیام کر دے سکتے، آخر کار رب تعالیٰ دا پیغام آیا پیار بھرا کہ محبوب اتنا طویل مشقت تے قیام نہ کریا کرو۔ رب نے محسوس فرمایا ہے کہ مصطفیٰ دا قیام زیادہ طویل ہے۔ سورہ مزمل دی آیات بینات نازل ہوئی ہیں۔ عزیزان من، اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب سونے ساری رات قیام نہ کریا کرو، کچھ رات قیام کریا کرو، کچھ رات آرام کریا کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن نو آہستگی نال پڑھیا کرو۔ تسی جڑے بیٹھے ہو تسی سارے ماشاءاللہ قرآن تے پڑھتے ہی ہونے ہو، روز سویرے اٹھ کے یقیناً تسی قرآن پڑھتے ہو، یہ دسو مزہ آندا ہے کوئی نہیں آندا؟ ایمانداری نال دسو جدو صبح اٹھ کے تسی قرآن پاک دی تلاوت کر دیو گھر بیٹھ کے، مزہ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ بولتے کوئی نہ ہوا کیوں کی ہویا جے؟ ہن میں نہیں پتا تہاڈی اس خاموشی دا کی مطلب ہے، میں تے نہیں یہ کہہ سکتا کہ تسی گونگے ہو، یقیناً زبان تے تہاڈے منہ وچ ہے، کدے انج تے نہیں بس تساں قرآن کھولے ہی کدی؟ میرے خیال ہے انج ہی ہے، بھلے مان سو جدو تساں قرآن نہیں کھولنا تے تہاڈے مقدر کیویں کھلنے؟ پجی غور کرو میری گل تے، جانے من اسی جانے تے پیراں کولوں تویز لے آنے، تویز دیا جے اسی گھر ٹنگنا ہے برکت آوے، جڑے اس تو زیادہ ترقی کر دینے وہ جھنڈا لا دیندے نے تو اتے پنجا لا دیندے نے برکت آوے۔
جویں جویں کسی دا عقیدہ اعتقاد ہوندا ہے وہ اس طرح برکت حاصل کرن دا شارٹ کٹ ماردا ہے. جندا جھنڈے والا عقیدہ ہے وہ جھنڈا لا کے برکت ہیٹھاں لیندا ہے تے جدا تویز والا عقیدہ ہے وہ تویز لا کے برکت ہیٹھاں لاندا ہے. بھائی جی تسی دوویں شارٹ کٹ غلط مار دے پے ہو. اللہ تعالیٰ کوئی تویز نہیں اتاریا، اللہ قرآن اتاریا ہے. میرے اللہ نے قرآن نازل فرما کے کی اعلان کیتا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے اور رحمت ہے. قرآن رحمت ہے اور شفا ہے. مگر نہ اسی قرآن تو کدی رحمت حاصل کیتی ہے نہ قرآن چو کدی شفا حاصل کیتی ہے. قرآن اسی لیا ہے لیکن ان رکھیا ہے. تسی گھراں میں جاؤ نا تے کدی قرآن آکھو بھی کسی نے بھی قرآن لیا تو تسی قرآن پاک نو دیکھو دے تے گرد جمی ہوندی ہے. دیکھیا نا ایسا وہ دے تے گٹا چھڑیا ہوندا ہے. او غبار تے مٹی تے گٹا قرآن تے نہیں. اصل وچ بھائی جی وہ تسی اپنی قسمت تے چاڑیا ہے، وہ تسی اپنے مقدراں تے گٹا چاڑ چھڑیا ہے. وہ چمکن کیویں؟ سو وہ بڑے بدبخت لوگ نے جنہ دے گھراں وچ قرآن پاک اتنا پرانا ہو گیا کہ ان کسے کدی کھولیا ہی نہیں. انہاں دے گھراں وچ کیویں برکت آوے، کیویں رحمت نازل ہوئے جنہ قرآن پاک نو انج بلایا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں. او عزیزو اپنے گھراں وچ موجود قرآن پاک نو رب دا نام جے کھولو، صبح اٹھ کے سب تو پہلے قرآن پاک پڑھیا کرو. ہاں عمومی تسی بندیاں نے ویکھیا ہونا ہے جدو انہاں دا دن خراب گزرے نہ تو آندے آج بھائی پتہ نہیں سویرے سویرے کیدے متھے لگ گیا ہے. او تسی انسانی نیچر نو نہیں سمجھے، یعنی انہاں اپنے تے الزام نہیں لیا، انہاں مڑ بھی اس بندے دا گناہ گنیا جڑا سویرے سویرے سن دسیا تے ساڈا دن غلط گزریا. یعنی یہ دے وچ بھی ساڈا کوئی قصور نہیں، بس ساڈا دن برا گزریا ہے. اس بندے دا قصور ہے جڑا سویرے سویرے سن ملیا ہے. انسان ہمیشہ دوجیاں نو الزام دینا پسند کرتا ہے. ہاں ساڈا ڈرائیور صاحب نے نا ماشاءاللہ مثال دے رہے ہیں. ویسے یہ جدو بھی کسی نے گڈی مطلب ہے لین نا اج تک انہیں یہ نہیں آکھیا کہ میں غلط جا رہا سا. اج یہ بولنا ہوندا ہے دوجے تے اندر یہ غلط، کیونکہ نیچر ہے انسان دی کہ اسی اپنیاں غلطیاں دا الزام دوجیاں دے سر تے لانا پسند کرنے ہیں. یعنی اسی یہ نہیں سوچیا بھئی سویرے اٹھے ہیں نہ نماز پڑھی ہے نہ قرآن پڑھیا ہے 9 بجے اٹھے ہیں تے اٹھ کے نہ ماں نو سلام نہ باپ نو سلام تے اٹھ دیاں باہر نکلے ہیں تے اپنے کمن ٹر پے ہیں تے مڑ آنے ہیں بجیڑا سان متھے لگا ہے سویرے سویرے وہ بندہ نہ صحیح. پتہ نہیں بھائی جی تسی کنیاں دے متھے لگ کے انہاں دا دن خراب کیتا ہے جی انجی خرابی ہوندی ہے. نہیں سمجھ آئی گا دوجیاں تے الزام اسی دینے ہیں او متھے لگا ہے تے ساڈا دن خراب ہویا ہے. بھائی جی تسی چنگے بنو خدیم دے متھے بھی لگو دا دن اچھا گزر جائے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ کسے دے متھے لگن نال کوئی خرابی نہیں پیدا ہو سکتی. بھائی جی صبح اٹھ کے تسی قرآن دے متھے لگیا کرو. اگر اپنے گھر وچ ماں ہے تے اپنی ماں دے پیراں نو بوسا دیا کرو، ان پیراں نال ہاتھ لایا کرو. باپ زندہ ہے تو دے پیراں نال ہاتھ لایا کرو، انہاں دی مرضی دے مطابق چلیا کرو. تے جے وہ نہیں تے گھر وچ بچے نے تے اپنے بچیاں نال پیار کر کے گھروں نکلیا کرو، قرآن پڑھ کے نکلیا کرو. بندہ فقیر وعدہ کردا ہے تہاڈا دن پرسکون گزرے گا، تہاڈی زندگی سکون آ جائے گا. جدوں ٹرنا ڈنگا ہے میں مثال ایک دینا اسی پنڈی بڑیاں تو بہ گئے ہیں موٹر وے تے چڑھ گئے ہیں تے منہ پراں کر لیا تے آندے پہ آوے لاہور چلے ہیں. نال کو سیانا بندہ سی اس آکھے بھائی جی تساں کوئی نہیں اب پڑھنا. وہ آندا نہیں اساں بڑی بجائی ہے گڈی. آندا تسی اور بجا لو پر اب پڑھنا تساں اسلام آباد. کیوں خیر تے ہے گڈی ساڈی صحیح نہیں. میں نے گڈی صحیح ہے سڑک بھی صحیح ہے تہاڈا منہ ڈنگا ہویا جناب آ منہ پیچھے کرو. سو بھائی تسی تے اپنا
صبح اٹھ دیا پیڑا کام ہی غلط کر دیتا نہ تساں قرآن پڑھیا ہے نہ تسی ماں دا چہرہ ویکھیا نہ تسی باپ دا چہرہ ویکھیا نہ اپنے بچیاں ملے ہو تسی اٹھ دیا ہاتھے سگڑ لائیے باہر نکل گئے ہو دھیان دیو سانو کڑما بندہ کو متھے لگ گیا بھائی جی معذرت نال سارے تو کڑمے تسی آپ ہو تے پتہ نہیں کدے کدے متھے لگ کے دا دن خراب کر دے پے ہو مہربانی کرو کرمالے ہو جاؤ تے کرمالے کیویں ہو بھی یہ کہ سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو جس بندے ایک صفحہ قرآن دا تلاوت سویرے اٹھ کے کر لینا ہے میں بندہ فقیر وعدہ کرنا ہو دا سارا دن اچھا گزرے نہ ہوں دیتے طویل اثر کر دیں نہ ہوں دیتے جادو اثر کر دیں نہ ہوں دیتے نظر اثر کر دیئے کیوں او دے اتے تلاوت قرآن مجید دی وجہ تو حالہ بن گیا ہوں دے نور میری بات تے توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی ساتھیو آپ سیدھے ہو وہ دوجیاں تے الزام نہ دیو دوجیاں تے الزام لگانا تے بڑا آسان ہوندہ اپنی اصلاح کرنی سب تو مشکل ہے یہ دو کام نے جڑے اسی کرنے ہیں دوجیاں نوانے ہیں کہ غلط نہیں خود کدی اسی اپنے آپ دی اصلاح نہیں کی تھی بھائی جی سیدھے ہو وہ رب دا قرآن پڑھیا کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز وطران دے اندر ایک قرآن پڑھ دیا پورا قرآن آپ ایک رکعت وچ پڑھ دیا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان دے اندر 60 قرآن پاک پڑھ دیا اے ساڑھے اکابرین سن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز رات میں قرآن تلاوت فرما دیا آپ دی توجہ ہے اے جنہ سیدان تو اسی منن دا دعویٰ کرنے دیا نے اسی پائنتن پاک دے نوکر ہاں اے مرشد حسین تے نے دیتے بھی قرآن پڑھے آ تو آٹا کی قرآن نال تعلق ہے جنہ کدی قرآن کھول کے نہیں بیکھے دیا تو اسی بڑے حسینی ہاں مولا علی سرکار دے بارے بندے دعویٰ کر رہے ہوندے کہ وہ ایک رکعت وچ پیر رکھ دیا تے الف لام میم تو قرآن شروع کر دیا دوجی رکعت وچ جاندے پورا قرآن والناس ختم کر چھڑ دیا میں کہو تے اتنا پیار نال پڑھ دیا تے جناب اور کی کر دے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کلندر لاہوری فرما دے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ساڑھا قرآن نال تعلق ہے کہ اگلے دن زرداری صاحب کوشش کیتی ہے بسم اللہ پڑھ کے گال شروع کرن سوشل میڈیا تے بڑی انہاں دی بسم اللہ شریف وائرل ہوئی ہے نمی بڑھائی ہے کوشش فرمائی نے بھائی عمران جو قرآن پڑھ کے تقریر شروع کرتا ہے اسی بھی اور نہیں تے بسم اللہ تے پڑھئے تے سوادے پڑھی تھی پوری ہو بھی نہیں ہون جس قوم دے راہنماواں نو بسم اللہ پڑھنی نہیں ہوندی جانے من تسی دسو تے صحیح اس قوم دی حالت اخلاقی طور تے کی ہوئے کسی نے کول شریف نہیں ہوندا ہمیں ترائے باری پچھو لین کسی نے سورت کوثر نہیں ہوندی آیت الکرسی دی تے مڑ گالی نہ لاؤ تے بڑا ادلا مسئلہ ہے بس یہ لطیفہ نہیں بس ساڈے سابقہ صدر نو بسم اللہ پڑھنی نہیں ہوندی ہن اگاں میں کی کراں میں بچے کیویں پیدا کردے رہن نوندے کیویں آئے کھاندے کیویں نے پیندے کیویں نے کردے کیویں اگلیاں گلاں میں کراں کیویں میں ان کی اتنی ہن پیا سمجھ نہیں گل ہوں
شکر کرو اجے انہاں تواڈے بادشاہ بننا ہے، اگے بنے رہے ہن بننا ہی نہیں، بڑا دن ساڈے تے برکت نہیں بھی نازل ہوندی، ساڈے کول ہر شے ہے لیکن تواڈے کول ہر شے ہے بابا دین کوئی نہیں، باقی ہر شے تواڈے کول دین کوئی نہیں۔ کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں کہ ساڈے وزیر اعظم صاحب نو 3 باری پیچھو لایا نے بخاتم النبیین آکھ ہی لو، اس دے ٹل بڑا لایا آیا ہی نہیں، میں نہیں آندا بس نہیں اس بتیرا کوشش کیتی نہیں نکلیا، بھائی جی اے ساڈا دین نال تعلق ہے تے بھاشن دینے ہن تے اسی بالکل ستویں آسمان تو ہیٹھاں دیندے ہی نہیں، جی توجہ ہے کہ ساتھی اور عزیزو، اصل مسئلہ ہے کہ قومی طور تے اسی دین تو دور ہوں، سن قرآن پڑھنا نہیں ہوتا، متوجہ ہو ساڈے کول ایتھے ایسی حافظ آباد وچ شہباز شریف آیا، اس 3 رنگاں وچ نماز عید پڑھی ہے، میں اودی ویڈیو وچ کدی ہاتھ چھڑدا کدی بندہ کدی چھڑدا کدی بندہ، اس دے نہیں پتہ نہ پیا لگدا بے عید چھڈ کے پڑھنی ہے کہ من کے پڑھنی، وہ ساڈا ساری عمر دا نکے نکے ہوئے تو ادو دا وہ ساڈے سر تے بیٹھے حالت ہے ساڈی دینداری دی، دین سان اینا کو آندا ہے تے جے تسی جڑے سارے بیٹھے ہو سارے معززین میں تو انا کھانا میں دسو وضو دے فرض کنے تے تو ان بھائی جی کوئی نہیں پتہ، دین ساڈے اندر اینا پچھو کو 2 چون آندا اسی میں یہ نہیں آندا بس سارے ہی کوئی نہیں آندا، لیکن جے بڑیا نہ آندا ہوئے تے مڑ سوچن والی گل تے ہے کہ نہ، تھوڑیاں نہ آندا ہوئے تے زیادیاں نو نہ آندا ہوئے کہ وضو دے فرض کتنے نے یا غسل دے کتنے نے، تے پھر بندے بھائی جی پوچھ لئیے بھائی غسل دے کیڑے نہیں تے وضو دے کیڑے نہیں تے پھر وچ بندہ کنفیوز ہو جائے تے پھر پتہ تے کوئی نہ ہویا، یعنی ساڈا عالم دین دے بارے ساڈا علم اور نالج اتنا ہے تے تسی یا بٹن تے ہاتھ دھرو اس بندے ایتھوں شروع ہونا ہے تے وائٹ ہاؤس تائیں لگیا جانا گلاں کردے جانا ساریاں گلاں تے انہاں نوں پتہ نہیں پتا تے نماز پڑھنی دا نہیں پتا، نہیں پتا تے قرآن پڑھنے دا نہیں پتا، عزیزان من تا اقبال فرماندے نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ویسے میں عمران خان وہ گل دی داد دے یہ دنیا دا واحد مسلمان حکمران ہے جی دی بیوی پردہ کرنا، اس گل دا اس نو داد دینا، اور یہ بڑا پاکستانی وزیر اعظم ہے جس غریبان دا 10 لاکھ دیتا ہے، بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ، یہ اس بندے نے داد دینی بن دی ہے تو ہنوی 10 لاکھ دیتا اس کو لوڑ ہوئے تو جا کے اپنا علاج کرا لے، یہ اس کام چنگا کیتا ہے، لیکن میں تو سیاست کردہ نہیں، انج تو ان میں آنا کہ اسلام دا نظام سیاست نہیں، اسلام دا نظام خلافت ہے، عرف وچ بات کر رہے ہیں، ویسے سیاست خلافت الگ نہیں ہونی ہے، لیکن جمہوریت جس نو کہندے اور موجودہ سیاست ہے یہ اسلامی نہیں، یہ انگریزی۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو، آؤ اللہ دا قرآن اپنے گھران دی زینت بناؤ، آؤ اللہ دے قرآن نو گھران دے اندر تلاوت دا معمول بناؤ، جیڑیاں ماما قرآن پڑھ دیاں آئیاں انہاں دے پتر کرما والے آئے، جیڑیاں ماما قرآن دیاں لوریاں دے دیاں آئیاں وہ کیسیاں کرما والیاں ماما سن۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمت اللہ علیہ نو انہاں دی والدہ محترمہ حافظ صاحب کو لے گئیاں، حافظ جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ، بیٹھے ہیں نا ساڑھے جیڑے منڈے انگریزی پڑھ دینا انہاں دی اسی ایک ایک کتاب دی 500 فیس دینے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے نے ساڑھے منڈیاں قرآن پڑھائے دینا،
پورا قرآن پڑھا چھڈن تے اسی 500 دینے ہاں تے ایک پرانا کھیس وچوں کڈ آउने جن دے اوتے فرنیل لگی ہوندی وہ اسی حافظ صاحب اگے پیش کرنے تے انہاں نے مڑ تھان دیندے ہی رہنے ہیں چنگا کیتا ہے شور نو قرآن پڑھا چھڈا بندہ مر جائے تے بندہ چھور ہوندے نکان تو پھندی لے آوے بھئی تے قبر تے کھلو کے بایو پڑھ فزکس پڑھ کیمسٹری پڑھ یا میتھ پڑھ تارے ابے نفع ہوئے 500 ایک دی صرف فیس دیندہ 500 بھی ساڑھے دیاتی لگے ہیں شہرہ ہوئی تو 5,000 لیں دے جی انگریزی تعلیم وال ساڑھا ایڈا دھیانے تے بچیاں قرآن نہ پڑھاؤ گے تے توڑے واسطے دعا کی میں کرنے میرے دوستو میرے عزیزو اگلیاں ماما کیسی ہیں سن اور باپ کیسے سن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دلوی دی والدہ انہوں نے رہ گئی حافظ صاحب میرے بچے نے قرآن پڑھاؤ حافظ صاحب نے حسب عادت فرمایا پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انہوں نے فرمایا حافظ صاحب میں نے اتھو نہ پڑھاؤ میں نے 15ویں پارے تو شروع کراؤ جتھے اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا مینوں 15ویں پارے تو شروع کراؤ حافظ صاحب کہہ دینے قطب الدین کہ آپ پہلے نصف قرآن نو نہیں پڑھنا فرمایا حافظ جی پہلے 15 پارے تے میں نہ ماں نے گود چلوریاں نالی یاد کرائے ہوئے نے کیسیاں کرمہ والیاں ماما سن جنہ اپنے پترانوں گود چلوریاں دے دے کے قرآن یاد کرایا سی اے معزز حضرات اگر تو ان نماز نہیں آؤں دی قرآن پڑھنا نہیں آؤں یا تسی قرآن پڑھنا ترک کیتا ہے تیدی وجہ ہے کہ توڑے ماں باپ نے تو انہوں یہ آکھے ہی نہیں میں سنگین کئی بار یہ لطیفہ شیئر کرنا پر لطیفہ ہی ہے میں نو آج تائیں کسے بندے نہیں آکھیا بس آٹا چھوڑ نماز نہیں پڑھتا کھانڈ دم کر دیا اے آن دن با دکان تے نہیں باندھا دم کر دیو یا مالال لے جاندہ تیا کوئی سنتویز داگا دیو یا کھنڈ دم کر دیو پٹھیال نہیں جاندہ دکان تے نہیں باندھا اپنا کاروبار سو دیتے نہیں باندھا کوئی چینی شینی دم کر دیا آج تک کسے نہیں آکھیا ماں کھنڈ نو بھوک مارے ایسا ڈا چھوڑ مسیح تے نماز پڑھن نہیں جاتا اور فرمایا نہ ایدہ میرے خیال ویچے یہ بات ہوندی ہے بجے وہ ابے کھانڈے دم کرائی تے گھر لے گیا تے منڈے نہ کہ اس با کھا لاتے اس چاہ کو پوچھے ابا کیس دیا تو اس مردہ سنا تے اے با پتر میں اس واسطے لے آندی ہے بھئی تو نماز پڑھیا کرے تو اس رکھنا ہے ابا مرد دعات کر کوئی سمجھ آئیے بابا جی ایک چوڑی تو سی لیا کرو دیکھ میں لینا کہ تو سا جو جمعہ بھی کدی نہیں پڑھیا میں کی آن دے ہو کوئی سمجھ آئیے باجی جدو ابے ہی نہیں جانا تے اولاد کتھوں مسیحتے جائے گی لہذا سب تو پہلے ابا جی شروع کریں اور میں ایک ہی عرض کرنا بعد اوقات بندے دن سن پڑھنی نہیں ہوں دی اللہ فرمان دن ورکاؤ مار راکئی جڑے پڑھ دے نہیں انہوں دے نال پڑھ دا رویا کھا علامہ صاحب اگے کھڑے مگر چپ کر کے ڈیگ دا رہو سائیں دیکھ لئی سی وہ نلائق ہے پر کلاس اجتے حاضر ہوتا ہے نا نلائق نیس پڑھنی ہوں دی نیس دی زبان تے لفظ چڑھ دے پر کلاس اجتے حاضری تے لاندہ پہ نا تیری حاضری تے ہی سائیں راضی ہو جائے سجنوں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا میں اپنی امت نو ساریاں امتائیں چو سیان لانگا مفہوم حدیث ہے تو صحابہ کی تھی حضور کیویں سیانوں گے فرمایا میرے امتیاں دے وضو والے آزاد چمکدار ہوئے یعنی جڑے آزاد وضو ہوندہ ہے نا وہ چمکدار ہونے تو انہاں دی روشنی تو میں سیان لینا ہے کہ میرے نے تو بھائی پھر وضو کریا کرو سونے آؤ وضو کریا کرو تاکہ اسی پہچانے جائیے حضور فرمان کیا میرا امتی ہے حضرت مولا علی سرکار بس آخری گل کر لیں حضرت مولا حسین سرکار مولا علی سرکار تو مولا حسین سرکار تو سارے منن والے ہو تسی حسین پاک جس ویلے شہید ہویا ہے کی کرنے پہ ہے اے چیز تو انہوں سمجھنی چاہیے کو تو حالت سجدہ ویچ ہے تو اگر کوئی اہمیت ہی نہیں سجدے دی تو کیوں سجدے دی حالت چاہسان اس ویلے
انہاں دا سجدے دی حالت بنانا اس وقت یہ سارے واسطے پیغام ہے کہ میرے نوکروں، میرے منن والے ہو، میرے نانے دے امتیو، جھکدے رہے اج رب دی بات۔ اور تسی یہ سنیا ہونا ہے اور روایات موجود ہے کہ حضرت حسین نیزے تے قرآن دی تلاوت فرما رہا ہے، تو وہ کیسا وہ انہاں دے منن والا ہے جس کدی قرآن کھولی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ مولا علی سرکار حضور کو بیٹھے سن، حضور نے نماز اثر پڑھ لی سی تے مولا علی نے اجے نماز اثر پڑھنی سی کہ رسول اللہ نے اپنا سر انور مولا علی سرکار دی گود وچ رکھیا اور حضور سو گئے۔ ادو نماز اثر قضا ہو گئی، لیکن ادب مصطفیٰ دی وجہ تو مولا علی نے اٹھایا نہیں کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھنی، اٹھایا نہیں، ہے ادب مصطفیٰ ہے، لیکن ذرا نماز دی اہمیت دیکھنا حضور دی نظر اچ کی تھی۔ حضرت مولا علی سرکار نے اٹھایا نہیں، کیوں نہیں اٹھایا؟ فرماند نے قضا ہندی پئی ہووے نظر دینا قضا ہووے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے۔ نماز اثر قضا ہو گئی، لیکن حضور نے اکھا کھولیاں تے مولا علی نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں۔ فرمایا علی پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ میری دیگر دی نماز قضا ہو گئی ہے۔ میری سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے سورج نو واپس اثر تے موڑیا۔ اے حضور دا معجزہ ہے، علی پاک نے پھر نماز پڑھی ہے۔ اے علی پاک دی نماز نال محبت ہے، حضور دے معجزات تے بھی ایمان لے آؤ، علی دی نماز تے بھی ایمان لے آؤ۔ پکا علی دا نوکر ہوئے جڑا نماز پڑھنے والا ہو جائے تو بھائی ہن تسی سارے نماز پڑھو گے نا۔ اللہ نے قرآن کریم وچ سب تو زیادہ جس کام دے بارے حکم فرمایا وہ کام نماز، اور حشر وچ سب تو پہلے جس چیز دا سوال اللہ کرنا ہے وہ نماز۔ سو بھائی نماز پڑھنے دا ذہن بناؤ، پڑھو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ دا معنی ہوتا ہے انشاءاللہ عربی زبان دا ایک جملہ ہے انشاءاللہ، یہ دا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ یہ دا مطلب ہے جی تسی نہیں اگے پڑھ دے پہ تے اللہ چاہندہ ہے تسی نہ پڑھو۔ انشاءاللہ دا تے ہی معنی نا بھائی انشاءاللہ پڑھا گے مطلب جی اللہ کیا اللہ چاہیا تو پڑھا گے تو اللہ تے چاہندہ ہے۔ نہ پڑھنا گناہ ہے تے اللہ گناہ تے چاہندہ ہی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جڑا نہیں پڑھتا ہو پھر اگے شیطان دی چاہتے، کیونکہ وہ نہیں چاہندہ بھی پڑھے، اللہ تے ہر دم چاہندہ ہے کہ تسی پڑھو۔ لہذا سجن ہن سارے سنگی ذہن بنا لو کہ اسی نماز پڑھنی اور صبح دا آغاز تلاوت کلام مجید تو کرنا۔ رمضان شریف آ رہا ہے تو بھر دیو مساجد نو نمازیاں نال بھر دیو۔ اسی انشاءاللہ اپنا مسجد وچ روزانہ سپارہ قرآن پاک سنیا کرانگے جامعہ مسجد فاطمہ زہرا وجوان شریف۔ آپ صاحب پورا سپارہ تراویح پڑھان گے، جے سننا ہوئے ہو تشریف لے آئے انشاءاللہ پورا پارا حفظ صاحب پڑھیا کرنگے۔ تو آپ صاحب آپ پارا سننا ہوئے تو تھے آ جاؤ، ویسے کوئی سنگی پھران دے نہیں ایسی صورتاں آڑیاں پڑھ دیا، تو ویسے سپارہ سنو گے تو قرآن دی تلاوت دا بھی مزہ آئے گا اور ثواب ہوئے گا۔ تو میں تے آکھاں گا کہ اتھے آؤ تے اتھے سنیا کرو، تو پھر اتھے ساری کرنی ہوئی تے اتھے کر لیا جائے، آپ کار آ کے کرنی ہوئے تو بسم اللہ کار آ جائے گا۔ لیکن جو اتھے رہو گے تو انہا سی کوئی
جڑا درویشاں کول ہویا لنگر پانی بھی چلو لے لیا جے، پھر جو اتنے رہ ہی پے تسی تے پھر اسی کی آکھنا؟ ہاں جی ہاں تے ویسے اتنے پڑھو تاں بھی ٹھیک ہے، اتنے حفصہ پڑھی تسی پڑھاندے ہو تراویح؟ تراویح حفصہ بھی پڑھان گے تے تسی اتنے تراویح پڑھو، تو تراویح پڑھو، قرآن پاک سنن دا ثواب ہوئے گا، قیام اللیل دا ثواب ہوئے گا، رات نو جاگن دا مزہ آئے گا، اللہ دی بارگاہ وچ کھڑیا ہون دا مزہ ہوئے گا۔ یہ سواد بھی تساں جے لیا نہیں یارا، یقین کرو یہ بھی سواد ہوندہ ہے، جنہوں یہ لگ جائے پتہ ان لگتا ہے، دنیا سمجھ نہیں ہوندی۔ میں نا کئی باری سنگیاں دا سا میں ایک جٹ نو ویکھیا، وہ دی مجھ سوئی، وہ کٹن پھاد کے مجھ دے ہیٹھ کرے، وہ اگون دے ہیٹھ لگے نا، میں آکھیا کیوں وقت نو پہ نو جو پیندا تے پیشاں کرس، اسے کہ شاہ جی اس کمڑے نے جے چاس نہیں پئی، ان میں ویکھیا وہ پھاد کے نا مجھ دا تھان ان دے منہ تے دودھ سٹے، میں کہا کی کردہ پہ اسے کہ انہوں چاس پیا لینا جدو ان چاس پہ جانی اساں پیشاں کھینچنا ہے، اس اگاں کھینچنا ہے، اجے انہوں چاس نہیں آئی۔ جڑے بندے بے نمازی نہ یا قرآن نہیں پڑھ دے واللہ انہوں نے جو چاس نہیں پئی، انہوں نے اس لذت اور حلاوت دا پتہ ہی نہیں۔ آگی سے جہاز نو آکھو نا بھئی کیوں یہ چھکنا ہے تو کی آئے دے چھے، اوہ پہنا تے تھوڑا جے آستا ہے تو موڑا اندہ ہے ان تو انہوں میں کی دے سائے دے چھے، ہاں جی تو انہوں دے وچ مطلب ایک اپنا او دا رنگ نظر ہوندہ ہے۔ تو سب تو اعلیٰ مزہ قرآن کریم دی تلاوت ہے، سنن ہے، پڑھن ہے، اور فاسٹنگ روزہ دے طبی فوائد بہت زیادہ نے، اور انسان دی روحانی غذائے روزہ بندے دیاں بیماریاں گھٹ جاندیاں روزہ رکھنے نا، تو سارے سنگی روزہ بھی رکھنا، نماز بھی پڑھنا اور قرآن دی تلاوت بھی کرنا، رات رو جاگنا، قیام کرنا۔ اللہ تعالیٰ رمضان دے صدقے جدو مر کے قبر جائیے کچھ گھڑی امال دی بھی ہوئے، کچھ چند ساڑھے کوڑ بھی چیزاں ہون مر گئے، اب مال سارا ایتھے ہی رہ جانا ہے، ساڑھے نال دے ساڑھے عملی ہوئے، پائیا جے کچھ چند چیزاں نال لے جاؤ گے عملان دیاں تو سائیں راضی ہو سی کو قبر ٹھنڈی ہو جسے، قبر بھی تے ساڑھی ہے نا، ساڑھا اصل ٹکانا تے قبر ہے نا، تو اپنی قبر دی تیاری کرو، وما علینا الا البلاغ۔